بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آج حکومت کے ایک وزیر نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ گوہر افشانی کی ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اس نے حکومتی ترجمانوں کے اس پروپیگنڈے پہ پانی پھیر دیا جو حکومت کے دانشور اور جھوٹ پھیلانے کے ماہر یہ دعوے کر رہے تھے کہ کل پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا۔ کل پی ڈی ایم توڑنے والوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط اور ایک آواز کے ساتھ بول کر ان کے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کی تاریخ کا منفرد اور نہایت اہمیت کا اتحاد ہے، جس کے پیش نظر حکومت کو گرانا نہیں ہے بلکہ اس 72 سال کے نظام کو گرانا ہے جو پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور مستحکم جمہوریت نہیں چلنے دے رہا۔ پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری عمل کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان جمہوریت اور مارشل لا کے درمیان گھنٹہ جس طرح گھڑی کا گھڑیال ہوتا ہے، ایک پنگ پونگ چلتی رہی ہے، کبھی مارشل لا، کبھی جمہوریت، کبھی ہائیبرڈ، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس نے پاکستان کو ایک اقتصادی طاقت بننے سے روکا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کا قیام دراصل پاکستانی سیاسی نظام کی اس کمزوری کو درست کرنا ہے۔ جب تک پاکستان میں مستحکم سیاسی نظام قائم نہیں ہوگا، پاکستان میں دیر پا مستحکم اقتصادی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، اور جب تک پاکستان میں مستحکم معیشت نہیں ہوگی، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ سیاست، معیشت اور سیکیورٹی کی یہ تکون اگر درست نہیں ہوگی تو ہم ملک کی قومی طاقت کو منتشر کر رہے ہیں اور سیبوتاج کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے قومی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتی ہے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جمہوریت کے اندر ہر قسم کی غیر جمہوری مداخلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو حکومتی ترجمانوں اور سلیکٹڈ حکومت سے بہت بڑے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہ اس دھاندلی کی پیداوار ہیں جس کو ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف جو حکومتی ترجمانوں کا پروپیگنڈا ہے، اس سے ہماری تحریک متاثر نہیں ہوگی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ایک ٹائم ٹیبل کا تعین کیا ہے، ہم اس کے مطابق کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس حکومت کو انشاءاللہ گھر بھیج کے دم لیں گے۔ 19 جنوری کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ عمران خان 6 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں این آر او لے کر سیاست کر رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کا اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو تو عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ عمران خان کے پیچھے اسرائیلی اور بھارتی لابیز کی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ عمران خان کی سیاست کے پیچھے پاکستان دشمن لابیز کی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ انہیں چھپایا جا رہا ہے، ان پر
کارروائی نہیں ہونے دی جا رہی. ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں. نواز شریف صاحب کا کیس ہو تو 1 مہینے میں فیصلہ ہو، عمران خان کا فیصلہ ہو تو 6 سال فیصلہ نہیں ہوتا. اس کی کیا منطق ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہ NRO ہے جس کے اوپر عمران خان پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، جس کے اوپر عمران خان پاکستان میں سیاست کر رہا ہے. تو وہ شخص جو دوسروں کو NRO نہیں دوں گا کی رٹ لگاتا ہے، سب سے بڑا مدر آف NRO تو اس کے پاس ہے جو فورن فنڈنگ کا NRO ہے کہ 6 سال سے اس کیس پر مٹی پاؤ دفن کر کے رکھا گیا ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ اس کیس کا میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن متعدد بار گئے، چیف الیکشن کمشنر کو مل کر مؤدبانہ عرض کی کہ جناب والا اس کیس کو جلد از جلد نپٹائیں. 6 سال میں تو پوری دنیا سے کیا مریخ سے بھی اگر اکاؤنٹ ہو تو وہ بھی پڑتال ہو کر واپس آ جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ عمران خان نے اپنے درجنوں بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں. درجنوں ایسے اکاؤنٹس ہیں جس میں باہر سے پیسہ آ رہا تھا اور PTI کے لوگ ان پیسوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی سے یہاں گلچھڑے اڑا رہے تھے. ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دھوکہ دے کے کروڑوں روپے حاصل کیے گئے اور وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے گئے. کسی کو نہیں پتا کہ اس پیسے سے کیا کیا گیا ہے. اور جب اسٹیٹ بینک نے اس چوری کو پکڑا ہے تو اس چوری پہ مسلسل پردہ پوشی کی جا رہی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے 19 جنوری کو PDM کی جماعتیں اور قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کریں گے. اسی طرح ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کس طرح اس حکومت کا اعلی کار بن کے کام کر رہا ہے. ایک کے بعد دوسرا کیس جو اپوزیشن کے خلاف بنایا جا رہا ہے وہ حکومت کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے. خواجہ آصف صاحب کو جس کیس میں پکڑا گیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے اور جس معاملے کو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اس میں اب نیب کا ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کی 90 دن کی قید کے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے اور اپوزیشن کے لوگوں کو عدالتوں کے چکر میں ڈال کے اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کیا جائے. ہم ان جھوٹے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک ٹیسٹ کیس دینا چاہتا ہوں. 1.5 سال پہلے اس حکومت کے ایک وزیر نے جو کہ تیز گام کی طرح اپوزیشن کے خلاف کھڑا ہو کے تقریریں کرتا ہے، مجھ پہ 70 ارب روپیہ کک بیک لینے کا الزام لگایا تھا ملتان سکھر موٹر وے میں پروجیکٹ میں. 1.5 سال پہلے میری کردار کشی کی گئی تھی کہ میں نے 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں کک بیک لی ہے اور وزیر موصوف نے کہا تھا کہ ہم GIT بنا رہے ہیں اور یہ کیس ہم اس کمیشن کو بھیج رہے ہیں جو قرضوں کا کمیشن ہے. بھئی قرضوں کا کمیشن کرپشن کی تحقیقات تو نہیں کر سکتا. آپ 1.5 سال ہو گئے ہیں GIT کیا جے نہیں بنا سکے آج تک. اور یہ جو الزام ہے یہ مجھ پہ نہیں تھا، یہ الزام چین کی حکومت پہ لگایا گیا اس لیے کہ ملتان سکھر موٹر وے کی ساری فنڈنگ چین کی حکومت نے کی تھی اور براہ راست چینی کانٹریکٹر کو کی تھی. ملتان سکھر موٹر وے کا
1 روپیہ پاکستان کے خزانے میں چین سے نہیں آیا تھا، وہ چین کی حکومت نے براہ راست چینی کانٹریکٹر کو دیا تھا۔ تو لہذا اگر 70 ارب روپیہ میں نے اس میں کمایا تو اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا چین کی حکومت نے مجھے کمیشن دیا، یا چین کی حکومت کی مقرر کردہ فرم جس نے یہ سڑک بنائی اس نے مجھے کمیشن دیا۔ اور اگر چین کی اس کمپنی نے چین کے پیسے میں سے مجھے 70 ارب روپیہ کمیشن دیا ہے، تو کیوں نہیں ابھی تک وزیر موصوف نے حکومت چین کو شکایت پیش کی کہ جناب آپ کے پیسے میں سے آپ کی کمپنی نے 70 ارب روپیہ حکومت کے ایک وزیر کو کمیشن دیا ہے، اس کی انکوائری کریں؟ کیا آج تک وہ پیش کی جا سکی ہے؟ نہیں۔ ان کا وتیرہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹے الزام لگا کے اپوزیشن کی کردار کشی کرو اور اپنی ناکامی، اپنی نالائکی، اپنی بربادی کو اپوزیشن پر الزاموں سے کور کرو، اپنی کرپشن کو اپوزیشن پہ الزام لگا کے کور کرو۔ کئی دنوں سے میڈیا میں چل رہا ہے کہ ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپیہ کا جھٹکا اس حکومت نے اپنی نالائکی سے، ولفل ڈیفالٹ سے قوم کو 122 ارب روپیہ کا نقصان کیا ہے۔ کیا نیب اس کو پوچھ سکتا ہے؟ خواجہ آصف کے خلاف تو گرفتاری ہو سکتی ہے فوراً، میرے خلاف جھوٹا سپورٹ سٹی کا کیس بنایا جا سکتا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف 2 کیس چلائے جا سکتے ہیں۔ کیا 122 ارب روپے کی چوری جو ایل این جی پر قوم کے سامنے میڈیا پیش کر چکا ہے، نیب نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ کیا وہ 400 ارب روپے کی چوری جو آٹے اور چینی سکینڈل میں ہوئی ہے، ایف آئی اے نے جو رپورٹ خود حکومت کے وزیروں کو نامزد کر کے پیش کی تھی، آج تک اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکی ہے؟ بی آر ٹی پشاور، جس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انکوائری کا حکم دیا، آج تک اس پہ نیب اور ایف آئی اے کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا سکینڈل بی آر ٹی پشاور ہے، لیکن وہ سارے معصوم اداکار ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، چونکہ وہ سلیکٹڈ ہیں۔ تو جتنی کرپشن اس حکومت نے کی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ گندم پیداوار ہوئی ہے، مارکیٹ میں آئی ہے، اور 15 دن کے اندر آٹے کا بحران پیدا ہو گیا۔ یہ کبھی ہوا نہیں، دنیا میں نہیں ہوا کہ ایک فصل مارکیٹ میں آئے، تازہ پیداوار آئے اور 15 دن میں اس کا بحران پیدا ہو جائے۔ سمگلنگ کرائی گئی ہے اور حکومت کے بڑوں نے سمگلنگ کرائی ہے، کوئی اس کی انکوائری کر سکتا ہے؟ ڈالر راتوں رات 25 روپے گرا دیا جاتا ہے، اس میں کروڑوں اربوں روپے کما لیے جاتے ہیں، اور ایک دن پہلے مارکیٹ سے سب لوگ ڈالر اٹھا لیتے ہیں اور پھر حکومت ڈی ویلیویشن کرتی ہے۔ کیا کبھی کسی نے اس کی انکوائری کی ہے؟ پاکستان کے لیے ہاٹ منی 13% پالیسی ریٹ رکھ کے دنیا سے مہنگا ترین پیسہ پاکستان میں لایا جاتا ہے اور بیرونی فنڈز کو منافع دیا جاتا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کر دی جاتی ہے۔ کیا اس ہاٹ منی کو کون لایا، کس سے لایا، کس کی جیبوں میں پیسہ گیا؟ نیب نے کبھی اس کی انکوائری کرنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ تو یہ پاکستان میں جو ناٹک ہے، اور یہ جو صبح وزیر ہوا بازی پریس کانفرنس فرما رہے تھے، دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو ایسے نالائق وزیر کی جگہ پریس کانفرنس نہیں تھی، بلکہ جیل کے اندر ڈالا ہونا چاہیے تھا کہ تم نے غیر ذمہ داری سے پورے ملک کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے، پورے ملک کی ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج
پاکستان کی ایئر لائنز کے یورپین روٹس کے اوپر یورپین ایئر لائنز کو فلائنگ رائٹس دیے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو دوہری شہریت کے ساتھ پاکستانی کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے لیے کم اور دوسری شہریت جس ملک کی ہے اس کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں. کیا کوئی غداری کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آواز سنائی دیتی ہے؟ خاموشی ہے. تو وہ عمران صاحب کہ جو دنیا کے سامنے امانت اور دیانت کی خود کو تصویر قرار دیتے ہیں، ان کے ناک کے نیچے، ان کی چھتری کے نیچے جو کرپشن کے مافیاز اربوں روپے بنا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ عمران صاحب ان کو تحفظ دے رہے ہیں. تو یہ کون سا ایماندار ہے؟ اور میں یہ سوال پھر کروں گا کہ خواجہ آصف سے اگر نیب یہ پوچھ رہی ہے کہ ایسٹس بیونڈ مینز ہیں، تو عمران احمد نیازی سے میں یہ سوال بار بار پوچھوں گا کہ عمران احمد نیازی مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے. ہی پیز لیس انکم ٹیکس دین می. میں 1 کنال کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. مجھے بتائیں کہ میری انکم سے کم انکم والا انسان 300 کنال کے محل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا نیب نے کبھی یہ جرت کی ہے یا کر سکتا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب سے پوچھے کہ آپ یہ جو 300 کنال کے محل میں رہتے ہیں تو آپ کی وہ کون سی آمدن ہے جس سے آپ اس کے خرچے پورے کرتے ہیں؟ کیا نیب نے عمران نیازی صاحب سے پوچھنے کی جرت کی ہے کہ آپ وزیر اعظم کے اختیارات کو استعمال کر کے اپنی غیر قانونی تعمیر کو ریگولرائز کراتے ہیں اور غریبوں کے مکانوں پہ بلڈوزر چلاتے ہیں؟ یہ کون سی ریاست مدینہ کا تصور ہے؟ کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں خلیفہ تو اپنے غیر قانونی کام کو قانونی کرا لیتا ہے اور اس ریاست کے شہریوں کے مکانوں پہ بلڈوزر ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی چھتیں اڑا دی جاتی ہیں، ان سے ان کے کاروبار اور ان کے مکان چھین لیے جاتے ہیں کہ آپ کی غیر قانونی تعمیر ہے. ان کو یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی جرمانہ ادا کر کے اپنی جمع پونجی کی جو تعمیرات ہیں اس کو ریگولرائز کرا سکے. تو خلیفہ کا اور قانون ہے، رعایا کا اور قانون ہے. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست فسطائیہ ہے، یہ ریاست کرپشنیہ ہے اور یہ ریاست عمرانیہ ہے جو عوام کو دھوکہ دے کے پاکستان کو برباد کر رہی ہے. لہذا پی ڈی ایم نے پاکستان کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے. چونکہ آج پاکستان کی معیشت ان سے نہیں چل رہی، پاکستان کی سیاست کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے، مسلسل محاذرائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، پولرائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے اندر محرومی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی تہس نہس ہو گئی ہے. آج نہ ہمارے وہ ملک جو کبھی مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، سعودی عرب کیوں ہم سے دور ہو گیا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں اس وقت تیل فراہم کیا مفت جب پاکستان پر ایٹمی پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کا ہاتھ پکڑا. یہ وہ ملک ہے جس نے 2013 کے بعد ہمیں $1.5 ارب کی گرانٹ دی ڈیولپمنٹ منصوبوں کو بنانے کے لیے. قرضہ نہیں دیا، گرانٹ دی پاکستان کو. یہ وہ ملک ہے جس میں 25 لاکھ پاکستانی اپنے لیے روزگار تلاش کما رہے ہیں اور خطیر ریمیٹنس پاکستان کو بھیجتے ہیں. آج ایسے دوست ملک کو بھی آپ نے دور کر دیا. چین کے اوپر آپ جس ملک نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ جب $1 کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے $46 ارب کا خزانہ کھول دیا اور اس میں سے $29 ارب ہم لگا کر گئے. آپ اس کو آج کرپشن کے الزامات دے رہے ہیں. آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر آپ نے گنوا دیا ہے اور 5 فروری کو پوری پی ڈی ایم ملک میں کشمیر کا سودا نامنظور احتجاج کرے گی. عمران احمد نیازی کی حکومت
کشمیر کے ڈیبیکل کی ذمہ دار ہے، یہ سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے، چونکہ کبھی بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی حیثیت کو بدلے، چاہے کوئی بھی پاکستان میں حکومت رہی ہو۔ یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور پاکستان کو خارجی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کرنے کا نتیجہ ہے کہ بھارت کو یہ شے ملی کہ اس نے کشمیر کو اینیکس کر لیا ہے۔ تو 5 فروری کو پی ڈی ایم پورے ملک کے اندر کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرے گی اور اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ انہیں پیغام دے گی کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ حکومت جو کشمیریوں کی غدار ہے، جس نے کشمیریوں کے مفاد سے غداری کی ہے، اس کو ہم کیفر کردار بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے سودا کرنے کے جرم میں عمران خان پہ غداری کا مقدمہ بھی چلے گا۔ چونکہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو ہمارے قومی اداروں نے، جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں فوجیں اتارنے کا عمل شروع کیا، تو بار بار کہا کہ آپ اسلامی ممالک میں جا کے لابی کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو بین الاقوامی طور پہ اٹھا سکیں۔ لیکن عمران خان کو کہا گیا تھا کہ سمندر کے اوپر سے پرواز کرنا تمہارے لیے منحوس ہے۔ یہ اس نحوست سے بچنے کے لیے اسلام آباد بیٹھا رہا اور بھارت کشمیر پہ قبضہ کر گیا، اور اپنی نحوست بچانے کے لیے اس نے کشمیر کے لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا ہے۔ تو ایک ایسا حکمران کہ جو اپنی نحوست بچانے کے لیے پوری قوم کا سودا کر دے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا میں حکومتی ترجمانوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک فولادی جماعت ہے، ایک آہنی جماعت ہے۔ 100% ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں، اور جس دن قیادت فیصلہ کرے گی، ہمارا ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا ساتھ دینا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اور ہم نے ہسٹری کے، تاریخ کے صحیح طرف کھڑے ہونا ہے۔ وی آر ناٹ اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، اور ہمیں اپنے کامیابی کا اتنا ہی یقین ہے جتنا ہمیں کل سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا۔ بہت شکریہ۔ احسن بھائی، آپ نے، ہمیں تو یہ علم نہیں تھا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہوا، تو کیا کیسے بچی پی ڈی ایم؟ کیا مسلم یون نے بھی قربانی دی اور یہ خدشہ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے یہ ایک ایسا جگہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے ایک بڑی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیوں میں کوئی ایشو بنا تھا، چھوٹی پارٹی چاہتی تھی کہ وہ جیسے زرداری صاحب کا جو رویہ تھا تھوڑا سا وہ لچکدار رہا ہے، اس میں جو اکثر مینگل وغیرہ کی سوچ تھی یا چھوٹی بات تھی، آپ اسکیئر 1 پہ چل جائیں گے۔ دیکھیے، میں نے جو بات کہی کہ تمام حکومتی مشینری نے کل زور لگایا ہوا تھا کہ آج پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، لیکن دھڑن تختہ حکومت کی امیدوں کا ہوا۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی، اور پی ڈی ایم میں تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں۔ مختلف جماعتوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، ان پر جمہوری انداز میں بحث ہوتی ہے، اور پھر ہم اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں۔ لہذا پی ڈی ایم کا کل کا اجلاس پی ڈی ایم کے سفر میں ایک سنگ میل تھا کہ جو ہمارے تحریک کو مزید آگے بڑھانے کا باعث بنا ہے۔ یہ اتحاد ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، اور ہر گزرتا دن اس حکومت کو کمزور کر رہا ہے، اور ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حکومتی وزیروں اور ترجمانوں کے چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایسا صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کا جو فروری کے اندر پاسپورٹ کی نہیں ہے، اس کی جو حکومت نے انکار کر دیا، کہ پھر اس کے بعد ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جی دیکھیے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے
اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ حکومت نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو ناٹک رچایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے. جب یہ حکومت نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کی تنسیخ کرے گی تو دراصل ان کے ٹریول کو ناممکن بنا دے گی، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کرانے کے بعد بھی واپس نہ آ سکیں. تو دراصل یہ جو حکومت کہتی ہے کہ ایک طرف کہتی ہے کہ ہم انہیں برطانیہ سے ڈیپورٹ کرانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ان کا ٹریول ڈاکومنٹ ہی کینسل کر رہے ہیں تو یہ تو خود نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئیں. ایسے یہ بتائیے گا پلیز کہ جب جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ تمام کی تمام اس طرح سے پی ڈی ایم کی جماعتیں، آپ کا موقف ہے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر جو وراثتی کلچر ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر بھی ایک جمہوریت کا کلچر جو ہے اس کو پروان چڑھنے دینا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کی تمام جماعتیں پابند ہیں کہ وہ انٹرنل ڈیموکریسی پہ عمل کریں، اور تمام جماعتیں اگر اس لا کو کمپلائی نہ کریں جو اس وقت انفورس ہے، اگر وہ انٹرنل ڈیموکریسی کے مطابق اپنے انتخابات نہ کریں تو الیکشن کمیشن ان کی رجسٹریشن کی توثیق نہیں کرتا. تو تمام جمہوری پارٹیز جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں اور وہ اپنے انٹرنل الیکشنز کراتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنے عہدیداروں کو منتخب کرتی ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے درست نہیں، چونکہ اگر کوئی جماعت الیکشن نہ کرائے تو اس کی رجسٹریشن قائم نہیں رہتی. تمام اراکین کے استعفے جو ہے نا ہمارے پاس آ گئے ہیں اور اراکین اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن معاملہ تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اراکین تو اپنی موقع سے پیچھے نہیں ہٹے، قیادتیں جو ہیں ان کے پیچھے ہٹنے کا پیپلز پارٹی کا اس طرح کا تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ قیادت اپنے موقف سے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے. دیکھیے، اس بارے میں خود چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی واضح کر چکے ہیں کہ جو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اس کو پوری طرح کمپلائی کریں گی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی حسرتیں ہیں یہ حسرتیں ہی رہ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی. 2021 پاکستان میں الیکشن کا سال ہوگا. پاکستان کے قوم کو ان نالائق، نااہل، نا تجربہ کار اور ناکام حکمرانوں سے نجات ملے گی اور پاکستان دوبارہ انشاءاللہ تعالی اس ترقی کے اور خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوگا جو 2018 میں سے چھینا گیا تھا. اچھا، ایسا سر بتائے گا کہ پی ڈی ایم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 31 دسمبر کے بعد آر یا پار ہوگا، بس عمران خان استعفیٰ دے دے وغیرہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ نے کل اتنا ٹائم 5.5 گھنٹے بیٹھے رہے، کل آپ نے اعلان کرنا تھا کہ ہم لانگ مارچ کب کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب کر رہے، استعفے کب دینے کوئی پتہ نہیں کب دے رہے، تو اصل کنفیوز نہیں دیکھیے نہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پچھلی میٹنگ میں واضح طور پہ ٹائم ٹیبل دیا تھا کہ 31 جنوری تک ہم پرائم منسٹر کو مہلت دے رہے ہیں کہ وہ مستعفی ہوں، نئے انتخابات کا اعلان کریں، ملک کو بحران سے بچائیں اور اپنی سیاست کو بھی بچا سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے 31 جنوری تک استعفیٰ نہیں دیا تو وہ 1 فروری کو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اپنے پاکستان میں لانگ مارچ کے لاہ عمل کا اعلان کرے گی. تو یہ ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ جو ہم پہلے دے چکے ہیں اور ہم اسی کے اوپر چلیں گے. ہم کسی حکومتی ترجمان کے بیان کے رد عمل میں اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کریں گے. 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہیں آیا تو 1 فروری کو پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھے گی اور وہ لانگ مارچ کے ٹائم، طریقہ کار، اس کی ڈیسٹینیشن کا تعین کر کے اس کا اعلان کرے گی. اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک نوجوان کا قتل بھی اسلام آباد میں ہوا ہے. ایسے واقعات کی جو ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اور یہ حکومت شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہے. نہ صرف یہ کہ شہری تحفظ نہیں حاصل کر رہے بلکہ دہشت گردوں کو چھٹی مل گئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے دور میں پاکستان کا ایک مایہ ناز سیکیورٹی کا ادارہ جس کو انٹیلیجنس بیورو کہتے ہیں، جس پر ہماری حکومت نے بہت وسائل خرچ کر کے اس کی صلاحیت کو بڑھایا تھا تاکہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے، اور اس انٹیلیجنس بیورو نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دیں. میں ان کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. اسی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہمارے سیکیورٹی کے دوسرے ادارے ہیں ان کے شانہ بشانہ انٹیلیجنس بیورو نے بہت ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت نے انٹیلیجنس بیورو کو بجائے دہشت گردی کا پیچھا کرنے کے سیاسی مخالفین کا پیچھا کرنے پہ لگا دیا ہے. یہ اس قومی ادارے کے کردار کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کو متنازع کر رہے ہیں. نہ صرف انٹیلیجنس بیورو کو یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں، بلکہ اسلام آباد پولیس لائن میں جو پرائم منسٹر نے تقریر کی اور جو گلگت میں پاک فوج کی تقریب میں پرائم منسٹر نے تقریر کی، اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس کو پولیٹیسائز کر کے ون پارٹی سٹیٹ قائم کی تھی. ہم اس پالیسی کے خلاف ہیں. پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اگر یہ ادارے متنازع ہو گئے تو اس سے پاکستان کا دفاع کمپرومائز ہوگا. اور عمران خان بار بار ہمارے سیکیورٹی کے اداروں میں جا جا کر اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہاں پر سیاسی تقریریں کر رہے ہیں اور ان اداروں کے غیر جانبدار تشخص کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. اچھا ایسے صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اور آصف زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم فوراً اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں، استعفے دیتے ہیں تو نون لیگ پنجاب میں مضبوط ہے، یہ زیادہ فائدہ لے جائیں گے. کیا پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے کوئی ڈر ہے؟ اس وقت کسی کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے. ہم سب پاکستان میں آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کا آئین مضبوط ہوگا، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، تو پھر کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آئین کمپرومائز ہو گیا، قانون کی حکمرانی کمپرومائز ہو گئی، تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور کسی کا بھی اسی طرح کا انجام ہو سکتا ہے جیسے 21 سال کے نوجوان کا اسلام آباد کے اندر ہو گیا. عمران خان بھی 2021 کا ہٹلر ہے یا موجودہ دور کا ہٹلر ہے؟ آپ نے ہٹلر سے مثال دی. دیکھیے، عمران خان ٹرمپ جونیئر ہے. امریکہ نے اپنے ٹرمپ سے نجات حاصل کر لی ہے، اب پاکستان نے اپنے ٹرمپ سے نجات حاصل کرنی ہے. بس تھینک یو ویری مچ. کافی ہو گیا یار.